الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت سے اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم تو یہ ہے کہ لوگوں اللہ کا، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام کرو۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارا کوئی لمحہ، کوئی پل اللہ تعالی کی یاد سے خالی نہ ہو۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالی کی ہم صحیح معنی میں غلامی میں آ جائیں، صحیح معنی میں اس کے بندے بن جائیں، آزاد نہ ہوں بلکہ کسی کی قید میں ہوں، اور وہ قید اللہ رب العزت کی ہو۔ آدمی جب اللہ کی قید میں ہوتا ہے تو وہ آزاد ہوتا ہے ہر ایک سے، اور جو آدمی اللہ کی قید میں نہ ہو تو وہ ہر ایک شخص کی غلامی میں ہوتا ہے۔ اسی کو طائف صاحب نے اس طرح کہا کہ تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں، یعنی اللہ رب العزت سے درخواست کہ یا اللہ آپ ہمیں اپنا قیدی بنا لیجیے، اپنی محبت میں گرفتار کر لیجیے، اپنا تعلق ہمیں عطا فرما دیجیے، ایسا تعلق کہ دوسروں سے جو ہمیں لا تعلق کر دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی جب اللہ سے تعلق رکھتا ہے تو پھر اسے کسی اور کی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ابتدائی زمانہ ان کا عیش پرستی کا زمانہ تھا اور دین کی طرف جھکاؤ نہیں تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے ان کو جذب فرمایا تو واقعہ بھی کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ ایک شخص مانگنے کے لیے دروازے پر آیا اور اس نے کچھ مانگا۔ جب کوئی گھر سے باہر نکل کے اس نے پوچھا کہ شخص تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس گھر کا مالک کون ہے، غلام ہے یا آزاد ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو آزاد ہیں۔ فرمایا کہ واقعی آزاد ہے، غلاموں کے یہ طور طریقے نہیں ہوتے۔ تو یہ آواز بشر حافی کو بھی پہنچی، دل پہ گہری چوٹ لگی۔ دروازے سے باہر آئے، پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ نے یہ کیا بات کہی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جو تمہارے طور طریقے مجھے نظر آ رہے ہیں تو یہ واقعی آزاد لوگوں کے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی قید میں ہوتا ہے یا اللہ سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے اس کے طور طریقے ایسے نہیں ہوتے۔ تو بس اس کے پیروں میں جھک گئے، پیر پکڑ لیے اور فرمایا کہ مجھے بھی اللہ والا بنا دے۔ اور پھر اس کے بعد عام طور پر زندگی میں ننگے پیر ہی رہا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ننگے پیر کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ دولت جس واسطے سے مجھے ملی ہے وہ یہی طریقہ تھا، یعنی میں ننگے پیر ہی بھاگا تھا اور ننگے پیر ہی اللہ نے یہ دولت مجھے عطا فرمائی تھی، اس لیے میں اس واسطے کی قدر کرتا ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ، جو بھی واسطہ بنے اس راستے کے، اس کا بھی ادب اور احترام ضروری ہے۔ اب چاہے جو بھی اس کا واسطہ بن جائے، کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ واسطہ واسطے کی حد تک ہی رہے، بس اسے خدا نہ بنا لیں۔
اپنا شیخ مرشد پیر جو بھی ہے تو یقیناً وہ واسطہ ہوتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ خود ان کی عبادت یہ پوجا شروع کر دی جائے، بلکہ ان کا ادب اور احترام کیا جائے، جیسے کہ آدمی اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے۔ ماں باپ کا احترام بھی اس لیے کرتا ہے کہ ماں باپ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، ورنہ خود ماں باپ نے پیدا اس معنی میں نہیں کیا کہ ان کے حکم سے پیدا ہو گیا، پیدا تو اللہ رب العزت ہی نے کیا ہے، لیکن ظاہری اسباب والدین، اس لیے والدین کا ادب اور احترام۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں کا ادب اور احترام کا کہا گیا شریعت میں، حالانکہ ماں جو محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے تو یہ محبت والا دل دیا کس نے؟ آدمی سوچے یہ کہ یہ محبت والا دل کس نے عطا فرمایا؟ وہ دل بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے۔ فرمایا ورنہ ماں باپ کی گود میں ایک بیٹا بھی پلتا ہے، بیٹی بھی پلتی ہے، اس لڑکی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے چل کے میں نے اپنی اولاد سے کتنی محبت کرنی ہے، یہ کیا میرے جذبات ہوں گے، اس وقت اسے کچھ احساس نہیں ہوتا، لیکن خود ماں باپ کے دل میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس بچے کو پال رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، اس کو پال کے بڑا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ خود وہ پھر ماں بن جاتی ہے تو وہ جذبات اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو دل ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس دل میں جو محبت رکھی ہے وہ بھی اللہ ہی نے رکھی ہے، تو اولاد کے لیے والدین کے دل میں جو محبت کا جذبہ رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی رکھتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہمارے والدین جو ہم سے محبت کر رہے ہیں تو اصل تو اللہ رب العزت ہیں کہ جنہوں نے ان کے دل میں ہماری محبت کا جذبہ رکھ دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں محبت کا جذبہ نہ رکھتے تو والدین بھی ایسی محبت نہ کر پاتے، اللہ تعالیٰ نے جذبہ رکھا ہے، تو اس لیے اصل تعلق اللہ سے جوڑنا چاہیے، اصل محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ بعض اوقات انسان کو اپنی مضر چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، اور اس بچپن کے زمانے میں تو خاص طور پہ نہیں ہوتا، بعد میں پھر کچھ پتہ چل جائے تو چل جائے۔ حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا چھوٹا بیٹا محمد ذکی کیفی وہ ہندوستان میں ایک چھت پر کھڑے ہوئے تھے، اور چونکہ چھوٹا تھا اس لیے آگے کو کچھ جھک کر دیکھ رہے تھے، اور مجھے یہ ڈر ہو رہا تھا کہ خدا نہ کرے ذرا سے بھی اگر اور آگے ہوا تو نیچے گر پڑے۔ تو اب ایک تو یہ تھا کہ میں وہیں سے اس کو پکارتا اور کہتا کہ تم یہاں کیسے کھڑے ہو، تو دل میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ گھبرا کے گری پڑے، اس نے فرمایا کہ پیچھے سے میں گیا چپکے سے اور جا کے اس کا کپڑا دامن پکڑ کے زور سے اپنی طرف کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ وہ آگے گرا۔ تو اس وقت اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ باپ نے بڑا ظلم کیا۔ فرمایا کہ کم از کم بچپن کی حد تک تو مجھے ظالم ہی سمجھتے رہے کہ باپ نے ایسا جھٹکا دیا، لیکن یہ جھٹکا کیوں کر دیا تھا، کس لیے دیا تھا، اس کی سمجھ انہیں شاید عقل لانے کے بعد آئی ہوگی۔ تو حقیقت یہ کہ والدین اگر ظاہری اعتبار سے سختی بھی کرتے ہیں تو دراصل اس میں بھی ان کا پیار چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس طرح سے جھٹکا دینا کہ وہ گر پڑے، یہ اس لیے تھا کہ تاکہ خدا نہ کرے آگے کو اگر گریں گے تو موت واقع ہو جائے گی، یہاں کم از کم گریں گے تو جھٹکے میں زیادہ زیادہ چوٹ آ جائے گی بس۔ بعض اوقات آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ہے اور ایک گاڑی تیزی سے آ رہی ہوتی ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا، اچانک کوئی شخص آتا ہے زور سے دھکا دیتا ہے، اب چاہے وہ جا کے فٹ پاتھ پہ گرے، کہیں بھی گرے زور سے، اب اگر اس کو آدمی دشمن سمجھنے لگے تو اس کی بیوقوفی، کیونکہ اس نے تو اس سے محبت کا اظہار کیا ہے، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو گاڑی اسے کچل دیتی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں کسی کی محبت ڈالتے ہیں، خاص طور پر اولاد کی محبت والدین کے دل میں جو ڈالتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ بات چیزیں واسطہ ہوتی ہیں درمیان میں، لیکن ہم یہ سمجھیں کہ دولت جن کے ذریعے سے ملتی ہے وہ واسطہ ہیں، اس لیے ان کی محبت، ان کا ادب احترام اپنی جگہ پر، لیکن خصوصی تعلق اللہ ہی سے ہونا چاہیے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ایک شخص حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتی جو ٹوٹی پھوٹی تھی اسے کہیں سے مل گئی تھی، وہ اپنے سر پر کبھی کبھی رکھتے تھے اسے، اور فرماتے تھے کہ جب یہ جوتی میں اپنے سر پر رکھتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک خاص کیفیت اس سے پیدا ہو گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود ان کی پوجا یا عبادت شروع کر دی جائے، اس سے منع کیا شریعت نے۔ اصل تعلق محبت اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے کہ اصل وہی ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ واسطہ ہے، اور کبھی وہ واسطہ
بالکل اچانک سامنے نظر آتا ہے، کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی چیز واسطہ بن جاتی ہے. تو بہرحال اللہ سے اپنا تعلق قوی رکھنا چاہیے آدمی کو، اور اس کا اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. اب ذکر جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور ایک ذکر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے روکنے کو اللہ تعالیٰ نے رکنے کو فرمایا ہے ان کاموں سے رک جائیں. تو یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. ایک آدمی دکان پہ کھڑا وہ سودا بیچ رہا ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، ایمانداری سے سودا بیچ رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کا ذکر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی کہ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ میرے سامنے دائیں بائیں ہوتے ہیں، لیکن میں ان سب میں اپنے آپ کو تنہا پاتا ہوں. یعنی باوجود اتنے بھیڑ بھاڑ کے یہ جتنے لوگ موجود ہیں، میں الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل ہے کہ میں اپنے آپ کو پھر بھی اللہ کے ساتھ تنہائی پاتا ہوں کہ میں ہوں اور میرا رب ہے بس. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرما بھی دیتے ہیں کہ آدمی کو یعنی جلوت میں خلوت مل جاتی ہے، اور خلوت تو ہے ہی خلوت، لیکن جلوت میں بھی وہ اپنے آپ کو تنہا پاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ مقام تبھی عطا فرماتے ہیں جب آدمی اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرتا ہے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پا لیتے ہیں ان کا معاملہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ چاہے ان کو لاکھ تانے دیں، انہیں ان تانوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ ان تانوں کی پرواہ کریں گے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے، ہیں اب اور طرح کے. کہ بعض اوقات آدمی اپنی جو ابتدائی زندگی ہے وہ عیش و آرام میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کے احکامات سے آزاد ہو کر گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق نہیں ہوتا مضبوط، جس کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کا ذہن بدل دیتے ہیں، قلب کو تبدیل فرما دیتے ہیں، اور اللہ کے احکامات پر مرنے مٹنے لگتا ہے. تو اب کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ صاحب ہم جانتے ہیں کل تک یہ کیا کرتا تھا. بس ٹھیک ہے کل تک کرتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ساری زندگی وہی کچھ کرتا رہے. اب اللہ نے توفیق دے دی ہے اور اس کو بدل دیا ہے، تو ہمیں کم از کم اس قسم کے تار و تشنی سے بچنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری ہو، کسی کا دل ٹوٹے. اسی کو ایک صاحب نے یوں کہا ہے کہ تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے، ہیں اب اور طرح کے. یعنی جب اور طرح کے لوگ تھے، آزاد منش تھے، حقیقت میں غلام تھے. جس کو لوگ آزاد منش کہتے ہیں نا، حقیقت میں وہ غلام ہوتا ہے، اپنی خواہشوں کا غلام. اس نے اپنی خواہشوں کو خدا بنایا ہوا ہوتا ہے، انہی کی پوجا کر رہا ہوتا ہے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا رب بنا لیا، خدا بنا لیا ہے، جو خواہش آگے پوری کر لی. اب وہ خواہش جائز ہے ناجائز ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن دل میں جو خواہش پیدا ہوئی وہ کام کر ڈالا، گناہ کے کام کر ڈالے. تو یہ غلام شخص ہے، یہ آزاد نہیں ہے. آزاد وہ ہے جو اللہ رب العزت کا قیدی ہے، اللہ کے احکامات کے تابع ہے، وہ حقیقت میں آزاد ہے. ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ میاں آپ کا مزاج کیسا ہے؟ کہا کہ میاں ہمارا مزاج بگڑتا کب ہے؟ ہمارا مزاج بگڑتا کب ہے؟ ہم نے تو اپنے مزاج کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اگر کہتے ہیں کہ بخار ہو تو ہم بھی کہتے ہیں بخار ہو، اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی صحت ہو تو ہم بھی کہتے ہیں صحت ہو، اگر وہ کہتے ہیں بادشاہ بن جاؤ تو ہم بادشاہ میں خوش، اور اگر میں وہ فقیر بنا دے تو ہم فقیری میں خوش. تو بات یہ ہے کہ جب یہ تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے تو پھر آدمی ہر حال میں خوش رہتا ہے، پھر اس کا مزاج کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ خوش رہتا ہے کیونکہ اللہ سے تعلق اس کا قوی ہو جاتا ہے. آج دوستو ہمارا تعلق اللہ سے کمزور، سب سے زیادہ تعلق ہمارا کم. کہتے تو ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، لیکن جب مصیبت آ جاتی ہے تو نہ جانے کہاں کہاں کس کس در پہ ہم ٹھوکرے کھاتے ہیں. ایک نہیں پکارتے تو اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ کے آگے نہیں جھکتے، اللہ سے تعلق قوی نہیں کرتے، اس سے نہیں مانگتے. تو اپنا تعلق اللہ سے قوی کرنا چاہیے. یقیناً مصائب پریشانیاں یہ دنیا میں ہیں، اس دنیا ہی کے اندر یہ سب چیزیں ہیں. دنیا سے گزر جانے کے بعد یا پھر خوشیاں ہیں یا پھر غم ہی غم، دو ہی چیزیں. تو اس لیے اگر دنیا میں غم پریشانی کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کو دور کرنے کے اسباب تو اختیار کیے جائیں،
لیکن اگر دور نہیں ہوتے تو پھر اللہ کی رضا میں راضی رہے، اللہ سے اپنا تعلق کبھی نہ توڑے آدمی۔ بعض لوگ چاہے وہ انجانے میں یا جان بوجھ کر ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ میاں اتنا عرصہ گزر گیا، ہم تو ہمیشہ ایسے ہی ہیں، اللہ بھی ہماری نہیں سنتا، الیاذ باللہ۔ تو اس طرح کے اور اس سے بھی زیادہ واہیات باتیں وہ اپنی زبان سے نکال لیتے ہیں، تو اس طرح سے بچنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی دلیل ہے یہ، جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر بات سے راضی ہوتا ہے وہ، اور اگر محبت نہ ہو تو بات بات پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، یہ محبت کی کمی کی دلیل ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہو تو پھر انسان کبھی اللہ رب العزت کا شکوہ نہ کرے، اس سے شکایت نہ کرے، بلکہ اس کی وہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہے۔ ایک بزرگ کسی نے پوچھا کہ تمہارے کیا حال ہے؟ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا بھائی دیکھو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، معصیت میں گرفتار نہیں۔ دو باتیں الگ الگ۔ ایک آدمی مصیبت میں گرفتار پریشان ہے، لیکن معصیت یعنی اللہ کی نافرمانی میں گرفتار نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مصیبت میں ضرور گرفتار ہوں، جس نے مصیبت بھیجی مصیبت دور بھی کر دے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں معصیت میں گرفتار نہیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں۔ بس بات ساری یہ ہے کہ اپنا جائزہ ہم لے کے ہی دیکھیں، خدا نہ کرے کہیں معصیت کا ارتکاب تو نہیں کر رہے۔ اگر معصیت کا ارتکاب کر رہے ہیں، گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو میرے دوستو اس سے بڑی مصیبت پھر کوئی نہیں۔ لیکن اگر ویسی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پیٹ میں تکلیف ہو گئی، درد ہو گیا، کسی سے جو ہے وہ شکایت ہو گئی، کوئی ہمیں ایذا پہنچا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، کوئی ہم سے حسد کرتا ہے، تو یہ مصیبت تو ہے، لیکن الحمدللہ معصیت نہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے کہ ہم کسی معصیت میں گرفتار ہوں، کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت آج جس کو ہم مصیبت نہیں سمجھتے۔ معصیت میں گرفتار ہونا تو ہمیں اللہ اعوذ باللہ پسندیدہ ہے، اپنی مرضی سے ہم معصیت میں گرفتار ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرا عزیز و اصل یہ ہے کہ ہم معصیت سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہیں، چاہے وہ چھوٹی نافرمانی ہو یا بڑی ہو، ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔ اور چھوٹی چنگاری بڑی چنگاری کی مثال تو یوں ہے کہ آگ چاہے چھوٹی سی ہو یا زیادہ بڑی ہو، چھوٹی چنگاری بھی بعض اوقات بہت بڑی آگ میں بدل جاتی ہے۔ خدا نہ کرے بعض لوگ سگریٹ جلی بھی پھینک دیتے ہیں، اب اگر وہ کہیں ایسی جگہ گر گئی کہ وہیں سے آگ بھڑکنے شروع ہو گئی تو پورا گھر کو جلا کے خاک کر دیتی ہے بعض اوقات۔ دیکھنے میں تو بہت چھوٹی سی آگ تھی، تو اس لیے چھوٹی آگ کو بھی چھوٹی آگ مت سمجھیے، وہ صرف دیکھنے میں تو چھوٹی بڑی ہے، لیکن کارکردگی میں وہی، جیسی بڑی آگ ہے ویسی چھوٹی آگ۔ وہ کس شخص نے دیکھا کہ بچھو کی قطار چلی جا رہی، تو پوچھا کہ میں اس میں چودھری کون ہے، ان کا سردار کون ہے؟ کہا تو جس کی دم پہ بھی انگلی مارے گا وہی چودھری ہے۔ مطلب یہ کہ ان سب کی فطرت میں ڈسنا لکھا ہوا ہے، تم جس کو بھی چھیڑو گے وہ تمہیں ڈسے گا فوراً۔ بچھو کا کام یہ ہے کہ اگر تم اس کو ایسے کرو گے وہ فوراً الٹا ہو کے ڈنگ مارتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو۔ تو اس لیے اس کا کام تو ڈنگ مارنا ہی ہے، آگ کا کام جلانا ہے، اس لیے وہ تو جلائی۔ تو اس لیے میرا عزیز و اصل یہ کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو قوی کریں۔ اس کی صورت ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا آپ ذکر کریں، نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اپنے رزق کو حلال طریقے سے حاصل کریں، جو مال اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس کو جائز جگہوں پر خرچ کریں، ناجائز جگہوں سے بچائیں۔ تو یہ ساری صورتیں اللہ کے ذکر میں داخل ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کبھی کہ الحمدللہ جب میں تنہا ہوتا ہوں، جب میں جلوت میں ہوتا ہوں، یعنی لوگ میرے پاس ہوتے ہیں لیکن میں اپنے آپ کو تنہا ہی پاتا ہوں۔ یہ کب ہے؟ جب اللہ سے تعلق قوی ہو۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا کوئی شخص کتاب پڑھنے میں اتنا محو ہوتا ہے، آپ پورا قصہ کہانی اس کو سنا دیجئے وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعد میں اگر پوچھا کہ میں نے کچھ کہا تم نے سنا؟ کبھی مجھے پتہ نہیں چلا، میں تو اپنا پڑھنے میں لگا ہوا تھا۔ تو اس کا خیال پڑھنے کی طرف اتنا محو ہوتا ہے کہ تمہاری بات کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جس آدمی کا تعلق اللہ رب العزت سے قوی ہوتا ہے اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اور ایسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یقیناً ہوتا تھا کہ آپ سے زیادہ تعلق کس کا ہو سکتا ہے؟
حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات کہتی تھی آپ ایسا محسوس ہوتے تھے کہ اس عالم میں ہے ہی نہیں، یہ باقاعدہ محسوس ہوتا تھا. آپ سب پوچھتے تھے کہ تم کون ہو؟ حضرت عائشہ جو بیوی ہیں، تو اللہ سے تعلق بعض اوقات ایسا، یعنی بعض اوقات بعض لمحات گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان لمحات میں آدمی اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اور پھر دنیا کا کوئی تعلق اسے نظر نہیں آتا. اس سے اگر کوئی بات بھی کہی جائے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی نے کیا بات کہی، بعد میں وہ حیرت کرتا ہے کہ اچھا یہ بات تھی. تو ایسے تعلق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ ہر ایک کو نہیں عطا ہوتے جب تک کہ اللہ سے اپنا تعلق ہم قوی نہ کریں. تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ سے اپنا تعلق کو قوی کرنا چاہیے. خاص طور پر مشکلات ہوں، مشکلوں میں تو عام طور پہ پکار ہی لیتے ہیں، لیکن آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم مشکل میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے، ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے، چاروں طرف جاتے ہیں دوڑتے ہیں، اور اگر نہیں پکارتے تو اللہ کو نہیں پکارتے. ورنہ سب سے پہلے تو اللہ کو پکارنا چاہیے، پھر جو ظاہری اسباب ہیں جائز درجے میں ان کو بھی اگر انسان اختیار کر لے تو شرعاً ممانعت نہیں ہے. لیکن اصل یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے سب سے پہلے اپنا تعلق مضبوط کرے، اللہ سے درخواست کرے کہ اللہ یہ مصیبت آگے اس کو دور فرما دیجیے. ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہ سنا، کتابوں میں پڑھا کہ آدمی کی جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، ہانڈی میں ڈالنے کے لیے نمک چاہیے وہ بھی اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ چاہے جس کے ذریعے عطا فرما دیں گے، لیکن مانگو اللہ ہی سے. تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ میرے پاس یہ نہیں چیز نہیں. اور بعض نے کہا کہ بھی اللہ سے سرگوشیاں کیا کرو، چپ کے باتیں کیا کرو. لازمی بات ہے کہ جب آدمی کا تعلق کسی سے قوی ہوتا ہے تو اس سے باتیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بے شک مقام میں تو بہت بلند و بالا ہیں، لیکن ہمارے قریب ترین بھی ہے وہ. ہم اگر خاموشی سے ان سے گفتگو کریں تو وہ سنتے ہیں، چیخیں چلانے کی بھی ضرورت نہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی مشکل کو دور کرنا چاہے، ساری دنیا چاہے اس مشکل میں آپ کو ڈالنا چاہے نہیں ڈال سکتی. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز روکنا چاہے، ساری دنیا دینا چاہے تو ہم نہیں اس کو لے سکتے نہ استعمال کر سکتے. ایسا یقین جب اللہ رب العزت کی ذات پر ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ معاملات ایسے ہی فرماتے ہیں. لیکن اصل چیز یہی ہے، قابل ذکر تب ہوں گے جب ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے. اتنا ذکر اللہ کا کرو کہ قابل ذکر ہو جاؤ. جب اللہ کا ذکر کثرت سے ہوگا، اس کو یاد کثرت سے کرو گے، اس کا تعلق، اس سے تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم کرو گے تو انشاءاللہ خود بھی قابل ذکر ہو جاؤ گے. تو اس لیے میرے عزیزو، بس اصل بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں. اللہ والوں کے پاس جانے کا بھی ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم ان سے اللہ کو حاصل کریں، وہ طریقے سیکھیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنائے، اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں. اللہ کو پا لیتا ہے کوئی شخص، ان کی صحبت میں رہ کے اللہ اللہ کرنا سیکھیں، صحیح طریقے میں ان کو پکارنا آ جائے، جو آداب ہے وہ ہمیں آ جائیں، یہی سیکھنے تو جاتے ہیں. تو اس لیے اور اللہ والوں کے پاس جانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ ان کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کو ہم اپنے قریب پائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنا تعلق عطا فرما دے، اور جتنے دوسرے تعلقات ہیں یقیناً اس سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے، وہ تعلقات کو قائم رکھنے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے. مثلا پڑوس سے تعلقات ہیں، وہ تعلقات اللہ ہی نے بتلائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اتنی تاکید کی ہے جبریل امین نے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں کہ مجھے یہ ڈر ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ وراثت میں پڑوسی کو شراکت دار کر دے. یعنی اتنے حقوق بیان کی ہے حضرت جبریل امین نے، اور حضرت جبریل امین اپنی طرف سے تو بولتے نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو جبریل امین نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہماری وراثت میں پڑوسیوں کو شراکت دار کر دے، کہ وہ پڑوسی جو ہے اتنا حق ہے ان کا کہ تمہاری وراثت میں بھی وہ شریک. اب آپ اندازہ لگائیے. تو یہ جو تعلق پڑوسیوں سے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، لازمی بات ہے یہ تعلق بھی تو جب ہم اس کو اللہ کے لیے کریں گے تو یہ تعلق بھی اللہ ہی سے تعلق کہلائے گا. اپنی اولاد سے محبت اس لیے کریں گے کہ اللہ نے ان کا حق رکھا ہے، وہ تعلق بھی اللہ ہی کا تعلق ہوگا. بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ تعلق بھی اللہ ہی کا تعلق ہوگا. اگر کسی گاہک کا حق ادا کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے،
ہم اگر ہم کسی عہدے پر ہیں اور اس عہدے کی نسبت سے ہم کسی کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جن سے اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ خالی اللہ اللہ کرنا یا تسبیح ہاتھ میں لینے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ یہ تمام صورتیں اختیار کی جائے کہ وقت پر ذکر تسبیح بھی ہو، وقت پر بھی بچوں کے حقوق بھی ہوں، اور وقت پر جو ہے وہ عزیز رشتہ داروں کے حقوق بھی ہوں، اور کسی کی ضرورت ہے تو ضرورت پوری کرنی ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ سے تعلق بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور خاص طور پر نیت اصل چیز۔ اگر نیت اس میں یہ ہے کہ بھئی اللہ کا بندہ ہے، بعض اوقات بعض لوگ آتے ہیں اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں، دینے کو جی نہیں چاہتا، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ دے دو، تو اللہ کے نام پہ تو ساری دنیا قربان۔ تو اس لیے اگر ہم نے اب جیب سے نکال کے چاہے 1 روپیہ دے دیا، 5 روپیہ دے دیے، اس کو 10 دے دیے کہ اللہ کے لیے مانگ رہا ہے، لہٰذا بھائی اللہ کے نام پر ہم خالی نہیں لوٹاتے، کسی کو ہی لے جاؤ، تو انشاءاللہ یہ بھی اللہ سے تعلق اور محبت کا ذریعہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ساری بات نیت کی ہے، نیت جب درست ہوگی تو انشاءاللہ سارے معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ذات کا تعلق نصیب فرمائے، اپنی ذات کی محبت نصیب فرمائے، اور وہ سارے طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجأ منك إلا إليك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اپنی ذات کا تعلق ہمیں عطا فرما، اپنی ذات کی محبت ہمیں نصیب فرما، تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھوٹنا ہے غضب۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت اپنا تعلق ہمیں عطا فرما دیجئے، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ایک صاحب کی والدہ بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کیا دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ان کی جو بھی حاجات ہیں اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے، جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، جو گھروں میں بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دے۔ ایک اور صاحب کی والدہ بیمار، انہوں نے دعا کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں، والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اسی طریقے سے بچے یا اسی طریقے سے گھر کی خواتین جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ ایک صاحب پریشانی کے عالم میں ہیں، قید ہیں اور بیچارے بے گناہ ہیں ظاہری اعتبار سے، اپنے فضل خاص سے یا اللہ انہیں رہائی عطا فرما دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اور ان کے گھر والے ان کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر اپنے فضل و کرم سے عافیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔